بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں دے رہی ہوں ریشے دار شامی کبابوں کی ریسیپی، اور آپ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے شامی کباب بنتے ہیں اگر آپ میری اس ریسیپی کے ساتھ بنائیں تو۔ پورے مہینے رمضان المبارک کے پورے مہینے آپ انجوائے کریں شامی کباب، ریشے دار شامی کباب سحری میں۔ تو یہ دیکھیے یہ انگریڈینٹس ہیں۔ میں نے لیا ہے 2 کلو بون لیس گوشت، اور آپ اس کی بوٹیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بڑی بوٹی کرائی ہے۔ چھوٹی بوٹی آپ کبھی بھی مت کرائیے، اس سے کبھی کبابوں میں ریشہ نہیں آتا اور یہ بالکل گوشت کھل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے یہ سارے مسالے لیے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون دھنیا ثابت لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے نمک، ہلدی 1 ٹی اسپون، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے لی ہے گول لال مرچ۔ گرم مسالہ اکثر لوگ ڈالتے ہیں ثابت، لیکن میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا۔ میں اینڈ میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالوں گی۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے ادرک لہسن پسا ہوا 4 ٹیبل اسپون۔ آدھا کلو میں نے دال لی ہے، 2 کلو بون لیس گوشت کے ٹکڑے ہیں تو آدھا کلو میں نے لی ہے دال۔ اس کو میں نے 2 گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے۔ دال کو اگر پہلے سے ہی بھگو لیں تو بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ، اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے پتیلی کے اندر بھیگی ہوئی دال ڈال لی، 2 مگ میں نے بھر کے پانی کے اور ڈالے ہیں۔ اب میں نے سارا گوشت ڈال لیا ہے اس کے اندر، اور یہ دیکھیے یہ سارے مسالے۔ نمک آپ دیکھ لیجئے گا، نمک میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک مرچ۔ ہلدی میں نے لی ہے 1 ٹی اسپون۔ تو ان کو اچھے سے آپ کر لیں مکس۔ آنچ میں نے تھوڑی سی تیز رکھی ہوئی ہے۔ 1 ابال آنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ادرک لہسن 4 کھانے کے چمچے، 4 ٹیبل اسپون۔ آپ ثابت بھی ادرک لہسن لے سکتے ہیں، لیکن پسنے میں آسانی ہو اس وجہ سے میں نے پسا ہوا ادرک لہسن لیا ہے۔ تو یہ دیکھیے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر یہ بن کے تیار ہو گیا ہے سارا شامی کبابوں کا مسالہ۔ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی چھوڑنا ہے، سارا پانی خشک نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے بوٹیاں بڑی لی ہیں تاکہ بوٹیاں اچھے سے پس جائیں۔ تو پانی کو زیادہ خشک نہیں کرنا۔ اب میں ڈالوں گی اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے پسا ہوا گرم مسالہ، اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر دیں۔ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ سارا پانی خشک نہیں کرنا، تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہنے دیں تاکہ اس کو بلینڈر میں پیسنے میں آسانی ہو، اور ریشہ بھی اسی وقت بنتا ہے جب تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے مسالہ۔ یعنی ٹائٹ مسالہ جو ہے اس کے اندر ریشہ اتنا اچھا نہیں بنتا جتنا اچھا جو ہے وہ تھوڑے سے ڈھیلے تھوڑے سے پانی والے مسالے میں بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ویورز کتنے اچھے سے شامی کبابوں کا مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے کتنا اچھا ریشہ آ رہا ہے، اور بالکل صحیح پسا ہے یہ۔ اور یہ ہے سارا ہرا مسالہ، پودینہ، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، اور یہ دیکھیے میں نے لچھوں میں پیاز کاٹی ہے۔ پیاز کو میں نے چاپ نہیں کیا ہے، اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ آتا ہے ایک ریشے دار شامی کبابوں میں۔ تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے۔ اور یہ دیکھیں آپ حسب ضرورت، یعنی اگر آپ چھوٹے شامی کباب بنانا چاہیں تو چھوٹے، اور بڑے بنانا چاہیں تو بڑے بنا کے آپ جو ہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر آپ کو کہیں کہیں بوٹیاں اس طرح کی نظر آئیں تو آپ اس طرح سے ہاتھوں ان بوٹیوں کو توڑ کے ریشے دار کر لیں۔ ہر دفعہ میں ہاتھ کو ضرور گیلا کریں کباب بنانے سے پہلے، اس طرح سے مسالہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں چپکے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا سافٹ سا مسالہ آ گیا ہے شامی کبابوں کا، اور آپ کو بالکل اسی طرح سے ٹکیاں بنا کے رکھنی ہے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں۔ آپ ہرا مسالہ ڈال کے جتنے اچھے سے مکس کریں گی ہاتھوں کی مدد سے اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا، اتنے ہی اچھے ریشے دار
شامی کباب بنیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ ساری ٹکیاں بنا لیں، درمیانی ٹکیاں بنا لیں اور سارے شامی کبابوں کو ایک ٹرے میں رکھیں اور پلاسٹک کی شیٹ کی مدد سے آپ اس کو اوپر تلے جو ہیں وہ سیٹ کر دیں، یعنی کہ آپ جب کبابوں سے پوری ٹرے بھر جائے تو آپ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ لگائیں اور پھر اس کے اوپر شامی کباب رکھیں تو اس سے ایک دوسرے سے شامی کباب چپکیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑے سے شامی کباب فرائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ آپ سحری میں پراٹھے کے ساتھ ضرور گھر کے بنے ہوئے شامی کباب کھائیے، ہیلدی شامی کباب کھائیے، اور دیکھیے کتنی جھٹ پٹ سمپل طریقے سے ریشے دار شامی کباب، خوشبودار شامی کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو ویورز، آپ کو اگر میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔